اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح اور شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے اوجھل نہ ہو جائیں، یعنی ان کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہ کیجیے، اور اگر آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں یاد رکھیے ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زینت کو ترجیح دے رہے ہیں، آپ دنیا کے طالب ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور تا قیامت ہم مسلمانوں کو خطاب ہے کہ ہم کب کہاں کس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں، جن کی صبح اور شام، جن کے رات اور دن، چلنا اٹھنا بیٹھنا رہتی دنیا تک کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روکے رکھیے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ اسی کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سے وعدہ کیا ہے، أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے بڑا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو بیٹھ کر کے یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے جن کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، اس کو وہ فروغ دینے کے لیے مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے لوگوں کو روکنے کا کام کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لا يقعد قوم یذکرون اللہ، کہ کوئی بھی قوم نہیں بیٹھتی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے حتی حفتہم الملائکہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب کوئی لوگ دین کی محفل اور دین کی مجلس منعقد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس محفل کو اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے وہاں پر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور فرما غشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ کن لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے محفلیں منعقد کریں، لوگ دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں، لوگ اللہ رب العالمین کے احکام کو سمجھنے کے لیے کہیں پر بیٹھیں، اللہ رب العالمین کی رحمت وہاں پر ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں پر سکینت نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اطمینان اور مطمئن کر دیتا ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کو سننے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر کیا انعام کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے یہاں رحمت نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر فرشتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر سکینت نازل کرتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم لوگوں کی تعداد بہت مختصر، بہت کم لوگ ہم بیٹھتے ہیں، بہت کم لوگ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے برعکس دنیا بھی جو محفلیں ہیں، ابھی آپ چھوٹی سی کسی کو دعوت کر دیجئے اور چھوٹی سی دعوت میں چند لوگوں کو بلائیے، آپ اگر 50 لوگوں کو بلاتے ہیں یقین جانیے ان 50 لوگوں میں 60 تو ہو جائیں گے لیکن 45 اور 40 آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا ایک فائدہ نظر آتا ہے، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں کھانا ملنے والا ہے، ہماری دعوت کی گئی ہے اور دعوت میں اچھا پکوان ملے گا، لہٰذا ہم کو پہنچنا چاہیے۔ ایک وقت کے کھانے
کے لیے انسان اپنے آپ کو سب کر دیتا ہے اور اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر کے وہاں شرکت کرتا ہے، اور اگر اس کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں، صاف شفاف نہ ہو تو تیاری کے لیے کپڑے چینج کرتا ہے، جوتے بدلتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے ایسی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، اور اس کے یہاں صرف معاملہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک وقت کا کھانا اسے کھانا ہے، اور اس کے تھوڑی سی آگے بڑھ کر کے اگر دعوت کسی اچھے آدمی کی طرف سے ہو، اچھے آدمی سے مراد ایک بڑے آدمی کی طرف سے ہو جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ بھی پکوان ملنے والا ہے، یہ بھی ملنے والا ہے، تو معاف کیجیے گا پورے گھر کے گھر وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنی خیر حاضری کو معیوب سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اگر وہ نہ پہنچ پائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی دعوت اور ہم نہ پہنچ پائیں۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ معاملہ صرف ایک وقت کھانے کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس محفل میں جس میں ہم بیٹھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس محفل میں فرشتوں کا نزول کریں، اور اللہ رب العالمین ان بندوں کے لیے رحمت کا نزول کرے، اور ان پر اللہ رب العالمین سکینت نازل کرے۔ بتائیے ایک وقت کا کھانا زیادہ بہتر ہے یا یہ سکینت کا نازل ہونا، رحمتوں کا نازل ہونا، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا اپنے پروں سے ڈھانپ لینا اور آسمانی دنیا تک ایک مڈھیر لگے رہنا اور لوگوں کے ایک طریقے سے مغفرت کے فیصلے ہونا۔ بتائیے یہ سودا زیادہ اچھا ہے یا وہ سودا زیادہ اچھا ہے؟ لیکن ہم ظاہری طور پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اسے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمجھتے چلیے ہمیں دنیاوی معاملات میں چھوٹا سا کام ہو جائے، چھوٹا سا کام ہم چھوڑ کر کے نمازوں کو ضائع کریں یا دینی محفلوں میں اپنی شرکت کو نہ کریں، اور اس کے برعکس ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اور اسی کام میں اللہ رب العالمین کی برکت نازل نہ ہو، اللہ رب العالمین اسی کام کو، اسی دولت کو برکت سے محروم رکھ دے، تو بتائیے ہم کتنا ہی کمائیں، ہمارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے ہم خوب زیادہ سے زیادہ کمائیں اور اللہ رب العالمین برکتوں کو نکال لے، یا یوں کہہ لیجئے جو مصیبتیں ہمارے مقدر میں ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھیج دے۔ ادھر سے کمائی ہو رہی ہے، ادھر سے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ادھر سے ہم کماتے رہیں، ادھر سے بچے کو بخار آ جائے، ادھر سے کمائی میں طاقتیں لگائی جا رہی ہیں اور قوت اپنی صرف کی جا رہی ہیں، اور ادھر سے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بتائیے یہ کمائی ہمارے لیے باعث فخر ہے یا ہم لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے؟ یہ بتائیے ہمیں دنیا سے بھی محروم کر رہی ہے اور آخرت سے بھی محروم کر رہی ہے۔ ہم غور کریں اس بات پر، اگر ہم چند لمحے کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یقین مانیے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں جذبہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں یہ معرفت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے۔ ہمارے دل اس چیز کو سمجھنے کے لیے جاگ جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں جس لائن میں چل رہے ہیں وہ لائن زیادہ بہتر ہے، یا رب کا فرمان، رب کی اطاعت، رب کی فرمانبرداری ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم ان تمام فیصلوں کو، ان تمام چیزوں کو چند لمحے میں بیٹھ کر کے، چند منٹ میں بیٹھ کر کے سیکھ لیں، سمجھ لیں، اپنی دنیا بنا لیں، اپنی آخرت بنا لیں، تو بتائیے ہمارے لیے یہاں بیٹھنا، ان محفلوں میں شریک ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کے برعکس اپنے گھروں میں موبائل دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا یا باہر بیٹھ کر کے گپے شپے مارنا یا اسی طریقے سے اور بھی اپنے کام کرنا وہ زیادہ بہتر ہے؟